دیانت و نصرانی اسلام کی سربلندی کے لیے پیش کر کے اللہ کے حضور چلے جائیں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وما بدلوا تبدیلا، ان کے اندر کوئی تبدیلی ایسا نہیں کہ وہ پہلے تو مومن تھے اور بعد میں کیا ہو گئے؟ منافق ہو گئے۔ پہلے تو وہ پکے اسلام کے شہدائی تھے اور بعد میں وہ کافر مرتد ہو گئے۔ اس قسم کا نظریہ اور اس قسم کا عقیدہ اسلام کے ان جانبازوں کے بارے میں جنہوں نے اپنے خون سے اسلام کو سیراب کیا تھا، جن کے صدق و امانت کی گواہی آج سوارا دے رہا ہے، میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر انہیں کے بارے میں ایسا کہا جانے لگا جنہوں نے اپنے بیوی بچوں کو قربان کر دیا، وطن سے ہجرت کر لی، سب کچھ چھوڑا، اگر نہیں چھوڑا تو انہوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا، ایسی ٹیم کے بارے میں، ایسے صحابہ کے بارے میں اگر انہیں کو یہ کہا جانے لگے، یہ تانا دیا جانے لگے کہ وہ حرص و حوث کے غلام بن گئے اور وہ اپنے مفاد کی ترجیح میں انہوں نے ملت اسلامیہ کا خون کر دیا، قرآن مجید کے نصوص سے صریحہ کی انہوں نے مخالفت کری اور اہل بیت کے ساتھ انہوں نے سیاسی انتخاب کیا، میرے بھائیوں اور دوستوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کے احکام کو صرف اس جاننے کے مترادف ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان صحابہ کرام، ان نفوس قدسیہ کے بارے میں کچھ اور ہی فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اس قدر خوش نصیب صحابہ کہ قرآن مجید میں اس بات کی گواہی دی جا رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے دلوں میں ایمان کو بڑا ہی محبوب بنا دیا تھا۔ اگر کوئی چیز انہیں سب سے زیادہ عزیز تھی تو ان کا کیا تھا؟ ایمان تھا۔ کسی چیز سے اگر انہیں سب سے زیادہ فطری طور پر نفرت تھی، اگر کسی چیز سے ان کو، تو انہیں کفر سے نفرت تھی، انہیں فسق سے نفرت تھی اور انہیں نافرمانی سے، اللہ کی نافرمانی سے کیا تھی؟ نفرت تھی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ سرٹیفکیٹ کسی انسان کی طرف سے نہیں، اللہ دے رہا ہے، عرش سے دے رہا ہے اپنے نبی کے صحابہ کے بارے میں جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، سب کچھ اسلام کے لیے انہوں نے کیا کر دیا؟ قربان کر دیا۔ جی ہاں، بلال حبشی کو مکہ کی سرزمین میں ننگی پیٹ کر کے خالی پتھر رکھ کر اسلام سے انصرافیت کی بھیک مانگی جاتی تھی، اسلام چھوڑ دو سکون میں رہو گے، لیکن بلال کہتے تھے جان چلی جائے لیکن اللہ بہت زبان کیا ہوگی؟ جاری ہوگی۔ جی ہاں، انہوں نے اپنے جائیداد کو نہیں چھوڑا، اپنے بچوں کو نہیں چھوڑا، سب کچھ کو قربان کر کے اسلام مدینہ کی طرف کر دی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ان کا ایمان بڑا مضبوط تھا، وہ دیکھنے میں کمزور تھے لیکن ایمان کے اور عقیدے کے بڑے دھنی تھے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ان کے بارے میں اللہ گواہی دے رہا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی چیز سب سے زیادہ ان کی نگاہوں میں محبوب ترین چیز تھی تو وہ چیز تھی ایمان، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان کی سلامتی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہی دی کہ اللہ نے کرہ الیہم الکفر والفسوق والعصیان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فطری طور پر انہیں ان چیزوں سے نفرت دے دی تھی اور وہ خیانت کے مرتکب کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں نہیں ہوئے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے تعلق سے خیانت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے تعلق سے نفاق، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے تعلق سے عصیان و تبرک کی بات کرتا ہے، میں کہتا ہوں کہ عرش والے نے اپنے نبی کے صحابہ کے بارے میں سرٹیفکیٹ دی، بشارت دی، گواہی دی، تو اپنے ایمان کی گواہی لے کر کیا؟ تیرے ایمان کی گواہی تو تیری جماعت کا، تیری ٹوٹی ہوئی جماعت کا کوئی مجھولی ہوگا وہی دے گا۔ عرش والا تیرے بارے میں گواہی ضرور دے گا لیکن وہ قیامت کے دن دے گا کہ اللہ کے نبی کے صحابہ سے دشمنی رکھنے والا، ان کو منافق کہنے والے کا انجام قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی ایک اور آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقون اولین کے لیے، چاہے وہ مہاجرین میں
کا جو اولون میں بھی ثابت ہے، اور اولون میں ثابت اگر کوئی شخصیت تھی تو جا کر کے اس کا نام تلاش کرو تاریخ میں، آپ کو ملے گا اس عظیم شخصیت کا نام اسلام کی تاریخ میں صدیق سے جانا جاتا ہے۔ وہ کون سی شخصیت تھی جسے جنت خود تلاش کرتی تھی؟ دنیا جنت کو تلاش کی ہے لیکن صدیق کو جنت خود تلاش کرتی ہے۔ قرآن مجید میں ایک نہیں، دو نہیں، بے شمار جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں جنت کی بشارت دی ہے۔ نبی محترم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جنت کی بشارت دی ہے۔ اگر کوئی سینہ، کوئی اپنے سینے کا دھواں، اپنے سینے کی سڑان نکالنا چاہے تو نکالے، اور صدیق کے بارے میں اپنی زبان کو کھولنا چاہے تو زبان کھولے۔ اگر کوئی صدیق کو گالی دے کر کے، صحابہ کو برا بھلا کہہ کر کے جنت میں جانا چاہتا ہے تو وہ جائے، لیکن ہم تو جانتے ہیں کہ صحابہ سے محبت یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے، یہ احسان ہے، یہ جنت میں جانے کا بہترین ذریعہ ہے، اور ہم صحابہ سے محبت کر کے ہی جنت میں جانا کیا کرتے ہیں؟ پسند کرتے ہیں۔ میرے بھائیو اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت کے اندر ارشاد فرمایا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ پہلے جو ہے کیا تھے؟ مومن تھے، اور بعد میں کیا ہو گئے؟ بدل گئے۔ ان کے اندر بعد میں کیا ہو گئی؟ جب دنیا کی رنگینی آئی، دنیا کی چمک آئی تو ان کے اندر تبدیلی آ گئی، اور ان کے اندر نفاق آ گیا، اور ان کے اندر کیا آ گیا؟ یہ ساری باتیں بھی قرآن مجید کی معلومات کی اکثر کیا ہیں؟ خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہم فی ساعۃ العسرہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی توبہ قبول کر لی، مہاجرین کی توبہ قبول کر لی، انصار کی توبہ قبول کر لی، اور ان لوگوں کی بھی جن کی اتباع کریں، ان لوگوں کی بھی جنہوں نے سختی کے وقت اسلام کی مدد کی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی، صحابہ کرام کی مدد کی تھی، دامے درمے سکھنے جتنا ان سے ہو سکا تھا اسلام کی سربلندی کے لیے انہوں نے اپنے جانوں کا نذرانہ ہی نہیں، اپنے مال کا بھی نذرانہ پیش کیا تھا۔ میرے بھائیو اور دوستوں، میں نے آپ سے عرض کیا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف اسلوب سے، مختلف پیرائے سے، مختلف انداز سے، مختلف مقامات پر مختلف چیزوں کی بشارت جماعت صحابہ کو دی ہے، اور کیوں نہ ایسا ہوتا؟ جب بھی نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان لانے والوں میں وہ سب سے پہلے تھے، اسلام کی بلندی کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کیا تھا، اور اس وقت اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی جب پوری دنیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کر رہی تھی؟ جھٹلا رہی تھی۔ میرے بھائیو اور دوستوں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہجرت کی، جنہوں نے میدان جہاد میں جا کر کے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، جنہوں نے اہل ایمان کو اسلام کو پناہ دی اور اہل اسلام کی مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا۔ اگر مدد کی بات آئے تو انصار نے جو مہاجرین کی مدد کی، اسلامی تاریخ میں جو اتنی بڑی مثال پیش ہے، کسی تاریخ میں کوئی لا کر کے دکھائے۔ اللہ فرما رہا